الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر الكمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو قصہ مختصر. نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور محض اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر چل کر آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حضرات محترم، آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور رحمت کی گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. ہر وقت اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان جو ہے وہ جاری ہے. مالک کے بندے مالک کے در پر جو ہے وہ جھک رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں. قرآن پاک میں اس مضمون کو دوسری جگہ پر بیان فرمایا: فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو، حاضر و ناظر ہو، فلیصمہ، تو وہ روزے رکھے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، رمضان المبارک میں جو بھی زندہ ہے
اس پر روزہ فرض ہے، بالغ ہے، باقی جتنی بھی شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو روزہ اس پر فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ یہ نہ تو بالکل بندے کو مجبور کر کے رکھ دیتا ہے کہ اتنی سختیاں ہوں کہ انسان کے بس میں ہی نہ ہو اس پر عمل کرنا، جس کو تکلیف ما لا یطاق کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام نے بندے کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس کو قوت اور طاقت دی ہے۔ طاقت بھی تو مالک نے ہی عطا فرمائی ہے نا، تو اس کو معلوم ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، اس کے مطابق احکام فرض کر دیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ اس میں اس کی طاقت ہی نہ ہو، صرف اتنا بوجھ اس پر ڈالا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا کہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ زیادہ شدت نہیں ہے کہ انسان بالکل مجبور ہو جائے لیکن اسلام اس کو رعایت ہی نہ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ اسلام بہرحال عمل کی طرف ہمیں بلاتا ہے، عمل کی طرف بلاتا ہے، بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا ہوا کہ انسان کے اندر طاقت ہو لیکن پھر بھی وہ کام نہ کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے تو معافی ہے، اگر طاقت ہے پھر بھی اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر اس پر مواخذہ ہے، اس پر باقاعدہ احکام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مزید آگے ارشاد فرمایا، پہلا حکم تو یہ کہ تم میں سے جو رمضان مبارک میں زندہ ہے وہ روزے رکھے۔ اب کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ان مجبوریوں اور عوارض کا ذکر فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ پھر تم میں سے یہ جو آدمی بیمار ہے، لاچار ہے، مریض ہے، وہ او علی سفر، یا وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن وہ سفر کی مشقت برداشت کر رہا ہے، وہ مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے سختی نہیں ہے کہ لازمی جی بیمار ہے پھر بھی روزہ رکھے، مسافر ہے پھر بھی روزہ رکھے، نہیں، دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے کیا حکم ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ جب ٹھیک ہو جائے بیمار اس وقت وہ روزہ رکھ لے، مسافر جب سفر سے واپس آ جائے اس وقت روزہ رکھ لے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے ان روزوں کے جو دن رہ گئے ہیں ان کو شمار کرے، ان کو شمار کرے کہ میرے رمضان کے اتنے روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اتنے مہینے بعد میں رکھنے ہیں۔ یہاں پر جو ہے عمل کی دعوت ہے، عمل کی دعوت کہ نہ بالکل اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، سختی کر دی گئی ہے، شدت اختیار کی گئی ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور بالکل ڈھیلا بھی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بالکل ہی معاف ہے، یہ کام بھی نہیں ہے۔ بیمار ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جب ٹھیک ہوں پھر روزے رکھیں، اور مسافر ہیں سفر کی مشقت برداشت کر رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب سفر سے واپس آئیں گے رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازمی کریں گے۔ اسلام ایک درمیانہ مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صرف ایک حصے کو لیتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین، اکثر سکولیوں کی یہ آیت یاد ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی دین کا حکم دیا جائے وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو پھر عمل کس نے کرنا ہے، عمل کس نے کرنا ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور کر کے زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ کلمہ جو بھی حضور کا پڑھے وہ دل سے پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، آپ اس کو مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو نماز کے کہہ دیں وہ کہتا ہے جناب لا اکراہ فی الدین،
کسی کو کہیں کہ جناب روزے جو ہیں وہ احتیاط سے رکھیں، احکام کو سیکھیں کہ جناب روزے نہ ٹوٹ جائیں، وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جناب دین میں تو کوئی سختی ہے ہی نہیں، تو پھر سیکھنا کس نے ہے، پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان کو تکلیف مالا یطاق نہیں دی گئی، اتنی تکلیف، اتنا مکلف نہیں بنایا گیا کہ جتنی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام نے بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بالکل آزاد ہو جائیں اور ان کو کوئی حکم نہ ہو، کوئی عمل کی دعوت نہ ہو، نہیں۔ ہماری تو پہچان ہی یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہیں، خود بھی نیکی کرنے والے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے والے ہیں، خود بھی برائی سے بچنے والے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں، بچانے والے ہیں۔ ہم اسی وجہ سے تو بہترین امت ہیں، قرآن پاک نے اسی وجہ سے تو ہمیں کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمام لوگوں میں سے تم بہترین امت ہو۔ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم خود جو ہے وہ نیکی کا کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، یہ بنیاد ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں جی بالکل ہی دین میں زبردستی نہیں ہے، پھر تو یہ سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین سمجھیں اور پھر ہم اس پر عمل کریں، احکام سیکھیں۔ یہ نہیں کہ جہاں پر دین نے کسی چیز کا حکم دیا ہے ہم کہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، یا کسی چیز سے منع کیا ہے ہم صرف یہ کہہ کر کہ جناب دین میں سختی نہیں ہے اور خود اپنے آپ کو بچا لیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس طرح بچ نہیں سکتے، اس طرح بچ نہیں سکتے کہ ہمارے بہانے جو ہیں وہاں کام نہیں آئیں گے، ہمارے بہانے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے روزے بہت محتاط انداز میں احتیاط کے ساتھ رکھیں، احکام کو سیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وبارک وسلم روشن احکام ہمیں دے کر گئے ہیں، ان پر عمل کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سختی ہی نہیں ہے تو پھر دین پر عمل کون کرے گا؟ دین پر عمل کون کرے گا؟ تو رمضان المبارک کے روزے کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مسائل سیکھیں ہم، پھر ان کے مطابق عمل کریں۔ بہت پرانی جو ہے وہ ایک غلطی چلی آ رہی ہے کہ سحری کے وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں مختلف قوانین ہیں، شرع کا جو حکم ہے وہ ہم نے نہیں سمجھنا نہ پڑھنا ہے، اپنی طرف سے جناب اذان تک کھا سکتے ہیں، جناب چیونٹی نظر نہ آئے کھا سکتے ہیں، تارے نظر نہ آئے کھا سکتے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے جو بنائی ہوئی ہیں وہ 5-7 یاد کر لینی ہیں، لیکن دین کا جو ایک حکم ہے صحیح ہے اس کو یاد نہیں کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی سحری کرتا رہا ہے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس دن کے روزے کی قضا جو ہے اس کے ذمہ لازم ہوگی، وہ چاہے یہ سمجھے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، وہ روزہ ہے ہی نہیں۔ عبادت میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہے، جو حدود کے اندر رہ کر ہے، جو پابندیوں کے اندر ہے، وہ عبادت ہے۔ جو اپنی مرضی سے ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن منع کیا ہے کہ سورج جب نصف النہار پر ہو، زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب کے وقت جو ہے وہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس وقت کوئی کھڑا ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ نیکی کر رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ حالانکہ وہی نماز اگر وقت کے اندر پڑھے تو وہ عبادت ہے، لیکن چونکہ وہ اس پابندیوں سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ عبادت بھی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح روزے جو ہیں یہ پابندیوں کے اندر رہ کر رکھیں گے تو روزہ ہوگا۔ اپنی مرضی سے کہ جناب نہیں جی میں لیٹ اٹھا ہوں اور میں نے تو جناب ابھی سحری کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اذان تک کھا سکتے ہیں، جب تک چونٹی نظر نہ آئے کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی جہاں پر آئے گی وہاں عبادت نہیں ہوگی۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا تو ہم رہیں گے لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے احکام کو سیکھیں کہ روزے کن وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، کن کی وجہ سے قضا لازم آتی ہے، کن کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے مکروہات کیا ہیں۔ ایک سوال ہے میرے پاس آیا اگلے دن، اور یہ خدا نہ خواستہ کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، میں اس کے سوال سے بہرحال خوش ہوا کہ چلو اس نے ہمت تو کی کہ سوال کیا۔
سوال یہ تھا کہ یہ روزے توڑنے اور یہ سارے مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کا جو آسان طریقہ انہوں نے بتایا کہ فطرانہ جو ہے وہ بھی تو اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ روزے میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ فطرانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سوال بہترین کیا ہے، انسان کے اندر جو ہے جب تک سوال جو ہے یہ آدھا علم ہے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے سوال آدھا علم ہے، جب تک سوال نہیں کریں گے اپنے اندر جو کچھ ہے وہ صحیح ہے پھر بھی لے کر پھرتے رہیں گے اور غلط ہے پھر بھی لے کر پھرتے رہیں گے۔ سوال کریں گے وہ چیز باہر آئے گی، اس کو پرکھا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے تو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں جی میری بات ٹھیک ہے، غلط ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے فضل سے میرا ذہن جو ہے وہ کسی پر کوئی طنز کار مذاق کا نہیں ہے، میں خود اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے حالات پر جو ہے وہ پردے ڈالیں اور میرے حال پر بھی پردے رکھیں۔ بہرحال سوال یہ کیا کہ فطرانہ جو ہے وہ روزے کے تمام مسائل کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ فطرانہ جو ہے یہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے، یہ تمام مسائل کا حل نہیں ہے، یہ صرف مخصوص وجوہات ہیں وہاں پر یہ لاگو ہوگا کہ روزے کے دوران کوئی مکروہ کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے، یا روزہ تھا خدا نخواستہ جھوٹ بول لیا ہے، غیبت کر لی ہے، گالی گلوچ ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ان سارے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی باقاعدہ حدیث پاک ہے، میں آج ہی پڑھ کے آیا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ جو ہے وہ میری وجہ سے کھانے پینے سے اپنی جناب پسندیدہ چیزوں سے جو ہے وہ رکا رہتا ہے، تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور نیکی عام دنوں میں بھی کی جائے تو اس کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، اور رمضان مبارک میں تو پھر سبحان اللہ 70 گنا کا سیزن جو ہے وہ لگا ہوا ہے، 70 گنا۔ لیکن پابندیاں بھی ہیں، فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ روزہ رکھیں گے، صبر کریں گے، صبر کن چیزوں سے کرنا ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا، یہی تو صبر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ان سے بھی نہ بچیں اور روزہ بھی ہو جائے اور فطرانہ ہی ہر چیز کا حل ہو جائے تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے احکام سیکھنے پڑیں گے اور ان کو یاد کرنا پڑے گا، ان کے مطابق جو روزے ہوں گے وہی ہوں گے۔ اور اگر ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ہوا ہی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اگر ہم فطرانے چاہے 10 بھی دے دیں اس روزے کے بدلے میں، وہ روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور بندہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں ہے، پھر وہ چاہے جو مرضی کر لے، روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اس کو میں نے ایک قیاس کے ذریعے بھی جو ہے پیش کیا تھا کہ نماز میں سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو، یہ فطرانہ اور سجدہ سہو کو آپ ایک ہی طرح لے لیں۔ نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کریں، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ تمام غلطیوں کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہے۔ وہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں کہ فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، سجدہ سہو کریں نماز ہو جائے گی۔ بھول کر کوئی واجب رہ گیا ہے، آپ اس کی وجہ سے سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ لیکن اگر فرض ہی چھوڑ دیا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ رکوع کرنا بھول گیا ہے، قرات کی ہے سیدھا سجدے میں چلا گیا ہے، فرض چھوڑ کے جا رہا ہے، اب وہ چاہے 10 سجدہ سہو بھی کر لے، نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ فرض چھوڑ کر جا رہا ہے۔ واجب ہے، بھول کر رہ گیا ہے، سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا ہے، پھر چاہے جتنے مرضی سجدہ سہو کر لے، نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو جس طرح سجدہ سہو نماز کو ٹھیک تو کرتا ہے، لیکن کچھ مخصوص اور چھوٹی چیزیں ہیں کہ چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کافی ہے، جو بڑی غلطیاں ہیں ان کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہے۔ تو اسی طرح فطرانہ بھی روزے کے دوران جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیاں ہیں، ان کے لیے تو کافی ہے، لیکن جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے روزہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لیے فطرانہ کافی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مسائل سیکھنے پڑیں گے اور ان کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ صبح سحری کے وقت دیر سے اٹھے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب
اب یا تو بغیر سحری کے روزہ رکھیں، یہ نہیں کہ میں جناب 2-4 منٹ میں تھوڑا بہت کھا پی لوں، تھوڑا بہت کھا پی لیں گے روزہ نہیں ہوگا، یا تو بغیر سحری کے روزہ رکھیں۔ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، سحری کھانا سنت ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے، کھانی چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہے سحری چھوڑ بھی دیں تو روزہ ہو جائے گا۔ مجبوری ہے، دیر سے اٹھے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ نیت کر لیں بغیر کچھ کھائے پیے روزے کے ایسے کام کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کام نہ کیے ہوں، آپ نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑا بہت کھا پی لیا کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لوں تاکہ میرا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے، پھر روزہ ہی نہیں ہوگا سرے سے، پھر یوں سمجھیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اذان جو ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سحری اور افطاری کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان فجر جو ہے یہ نماز فجر کے لیے ہے، اذان مغرب جو ہے یہ اذان مغرب کی نماز کے لیے ہے، نماز مغرب کے لیے ہے۔ روزے کا جو تعلق ہے وہ سحری کے ساتھ، اور سحری کا جو تعلق ہے وہ طلوع صبح صادق کے ساتھ، اور افطاری کا جو تعلق ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے، جس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اور کیلنڈر جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ کی جو ہے وہ آج کل تو ہر چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی پرانی باتیں لے کر چلیں کہ جناب چونٹی نظر نہیں آ رہی تو ہم کھاتے پیتے رہیں، جی آج تک تو ہمیں ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر غلطیاں آج تک کی ہیں تو آگے بھی کریں گے تو یہ پھر پچھلی غلطیاں ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گی۔ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ پھر غلطی کرتے ہیں تو پچھلی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر پیچھے ہم گزشتہ عمر میں ایسا ہی کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آج سے ہی ہم اس کو چھوڑیں، جو صحیح چیز ہے اس کو اپنائیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، الارم ہو چکا ہے، آواز دے دی گئی ہے، کھانا پینا بند کر دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں، جناب پانی کا گلاس لے لیں۔ اکثر کی عادت ہے سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اذان جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور کافی سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب پانی کا گلاس جلدی لے لیں، میں پانی پی لوں۔ بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب پانی جو پئیں گے وہ سارا دن آپ کے روزے کو ختم کر دے گا، کیونکہ آپ پابندی سے باہر نکل رہے ہیں۔ عبادت پابندی اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہے تو عبادت ہے، پابندی سے باہر نکلیں گے، اپنی مرضی کریں گے تو عبادت نہیں رہے گی۔ بہرحال فطرانہ جو ہے اس کے مسائل چند ایک سماعت کر لیں۔ فطرانہ ہر صاحب نصاب شخص پر جو ہے وہ لازم ہے، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر فطرانہ لازم ہے۔ کل پرسوں ایک سوال آیا کہ امیر آدمی تو غریبوں کو فطرانہ دیں، غریب آدمی کن کو دیں؟ تو اچھا سوال ہے کہ جس کے اندر جو تھا اس نے بتایا تو ہے نا، چلو غریب آدمی پر فطرانہ نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے وہی فطرانہ دے گا، اور مسلمان بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، اس پر فطرانہ لازم ہے۔ اپنا بھی اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، اولاد ہے، اگر وہ مالدار ہے، ایسی فیملیاں بھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے نام بڑی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے، بڑا مال ہوتا ہے ان کے ہاں، اگر مالدار ہے، اولاد چھوٹی، تو والد جو ہے وہ ان کے مال سے ان کا فطرانہ ادا کرے، اور اگر اولاد چھوٹی ہے، مالدار نہیں ہے، تو ان کا فطرانہ والد کے ذمہ ہے، والد اپنی طرف سے ان کا فطرانہ ادا کرے۔ بڑی اولاد جو ہے ان کا فطرانہ والد کے ذمہ نہیں ہے، جو بالغ ہیں وہ اپنا فطرانہ خود دیں، اور والد جو ہے ان کی طرف سے ادا کر دیں، ان کو بتا کر، تو ادا ہو جائے گا، بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن لازم نہیں ہے۔ بیوی کا فطرانہ خاوند پر لازم نہیں ہے، بیوی کا ایک علیحدہ حساب ہے، وہ اپنا علیحدہ حساب رکھے، اور اس کو خرچہ بھی دینا چاہیے، اس کو خرچہ بھی دینا چاہیے، صرف کھانا پینا اور لباس ان چیزوں پر ہی اس کو ہم نہ چھوڑ دیں، اس کا بھی ایک حق ہے، اور اپنی کمائی میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیں، اور وہ بھی اپنے پاس محفوظ رکھے، اس کو سنبھال کر رکھے کہ اپنا فطرانہ جو ہے وہ خود دے۔ لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کی طرف سے فطرانہ ادا کر دے گا تو فطرانہ بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اور فطرانہ جو لازم ہوتا ہے یہ عید کے دن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، طلوع فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت جو ہے یہ فطرانہ لازم ہوتا ہے۔ اس وقت تک جو زندہ ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کا فطرانہ لازم ہے۔ جو فوت ہو چکا ہے اس کا فطرانہ، اگر وہ بعد میں فوت ہوا ہے، طلوع فجر کے بعد فوت ہوا ہے، تو اس کا فطرانہ لازم ہے، کیونکہ طلوع فجر کے وقت وہ موجود تھا، اور جو بعد میں پیدا ہوا ہے اس کا فطرانہ نہیں ہے، اس کا فطرانہ نہیں ہے، اور جو طلوع فجر سے پہلے فوت ہو گیا اس کا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت زندہ ہی نہیں تھا۔ فطرانہ ہے کیا چیز، اس کی کیا مقدار ہے؟
فطرانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ فطرانہ آٹے کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، گندم کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، ستو کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، اور کھجور کے ساتھ، انگور کے ساتھ، کشمش کے ساتھ، جو کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فطرانے میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اور گندم، اس کا آٹا اور ستو، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کی مقدار نصف صاع ہے۔ نصف صاع عربی کا ایک پیمانہ ہے پرانا، یہ اس کا پیمانہ ہے، اور یہ مقدار ہے آج کے دور میں یہ 2.25 کلو، 2 کلو 250 گرام، 2250 گرام جو ہے یہ بنے گی اس کی مقدار، گندم کی، آٹے کی اور ستو کی۔ اور چونکہ اس وقت گندم جو ہے اتنی عام نہیں تھی، اس وجہ سے یہ مہنگے حساب میں جو ہے وہ شامل ہے، اور کھجور عرب میں عام تھی، جو بھی تھا، اس وجہ سے اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ سستے حساب میں آتی تھی کیونکہ گھر کی چیز تھی۔ اور کھجور، انگور جو ہے، کشمش ہے، یا یہ جو ہیں، یہ 1 صاع ہے ان کی مقدار، 1 صاع یعنی 4.5 کلو، 4 کلو اور 500 گرام جو ہے یہ آپ ادا کریں گے، اور یہ فطرانے کی مقدار ہے۔ اور ایک بندے کا جو فطرانہ ہے وہ ایک فقیر کو دیں، ایک جو مستحق آدمی ہے اس کو کم از کم ایک آدمی کے فطرانہ لازمی دیں۔ یہ نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسے بنتے ہیں اور اس کو بھی جناب 20 روپے کر کے دے دیں، تو ان سے کیا بنے گا؟ ان سے کیا بنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں کوشش کریں غریبوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور ایک فقیر کو کم از کم ایک فطرانے کی مقدار جو ہے وہ لازمی دیں۔ ایک فقیر کو ایک فطرانے سے زیادہ جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، کہ 2-4 آدمیوں کا فطرانہ جو ہے وہ جمع کر کے اس کو دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ فقیر کی ضرورت کس چیز میں ہے۔ اسلام خدمت خلق کا بھی درس دیتا ہے نا، خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے، غریبوں کا خیال کرنا، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا۔ دیکھیں کہ غریب آدمی کو ضرورت کس چیز کی ہے، اگر اس کو اناج کی ضرورت ہے اس کو اناج دیں، اور اگر اس کے پاس اناج پہلے ہی موجود ہے آپ پھر جا کر اس کو اناج دے دیں تو فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ اچھا نہیں ہوگا۔ غریب کے پاس پہلے ہی جناب ڈرم بھرا ہوا ہے گندم سے، اور آپ گئے پھر جا کر اس کو گندم ہی دے دی، تو اس کی گندم یہ جو ہے یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو وہ چیز لے کر دیتے جس کی اس کو ضرورت ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ گندم کا حساب بنائیں، 2.25 کلو جو ہے وہ گندم کتنے کی بنتی ہے، اپنے علاقے کا جو ریٹ ہے، حکومتی جو ریٹ ہے اس کے مطابق حساب بنائیں، جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم دے دیں۔ آج کے دور میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ پیسے سے جو ہے وہ تقریباً ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے، تو پیسے دے دیں۔ اور اگر پیسے نہیں دینا چاہتے، چیز ہی دینا چاہتے ہیں، تو ایسی چیز دیں کہ جو فقیر کے لیے ضروری ہو، جو اس کی حاجت میں شامل ہو، جس چیز کی اس کو ضرورت ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ چاہے وہ جناب اعلیٰ درجے کا امیر ہے، چاہے متوسط ہے، چاہے وہ غریب ہے، کوئی بھی ہے، فطرانے کے لیے سب نے جو ہے وہ گندم پر آ کر ہی کھڑے ہونا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جو بالکل زیادہ امیر لوگ ہیں وہ کشمش کے حساب سے جو ہے وہ فطرانہ دیں۔ مقصد تو یہ ہے نا غریبوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اب لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن فطرانہ دینے کے لیے سب سے چھوٹی مقدار جو ہے، سب سے سستا سامان جو ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ہاں جو چیز آپ نے پیش کرنی ہے وہ اچھی ہو، اپنا سٹیٹس، اپنا جو ہے وہ ایک مقام و مرتبے کے حساب سے آپ دیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کی مخلوق پر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، کم از کم اپنے سٹیٹس کا لحاظ کریں، اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ کریں۔ اگر امیر آدمی ہیں کشمش کے حساب سے دیں، اگر کچھ درمیانے حساب کے ہیں، چھوٹے امیر ہیں، تو پھر آپ گندم کے حساب سے، اس کے کھجور کے حساب سے دیں۔ اور یہ جو گندم ہے یا آٹا ہے یا ستو وغیرہ ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہیں، لیکن بس پورے سورے ہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو امیر لوگ ہیں، وہ کشمش کے حساب سے یا جناب کھجور کے حساب سے وہ اس لحاظ سے اپنا فطرانہ ادا کریں۔ اور فطرانہ جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ اور روزے کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، مکروہات ہیں، کسی کے ساتھ جناب کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اور کوئی گالی گلوچ ہو گئی ہے، غیبت ہو گئی، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ فطرانہ اس حساب کو پورا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے،
فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تمہیں کوئی گالی دے تو تم خاموش رہو، اس کو جواب نہ دو، بلکہ تم اس کو 2 دفعہ کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر غصے کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ فطرانہ کافی ہوگا، توبہ بھی کریں اور فطرانہ بھی ادا کریں، غریبوں کے ساتھ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ نے آپ پر رزق جو ہے وہ کشادہ کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ غریبوں پر اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے احکام سیکھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔